ہمیں یہ معاملات حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء سب سے زیادہ ابتلاؤں کا شکار ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی تھی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ، ان کے بطن سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بچے عطا کیے ہیں، اور ان بچوں میں سے 5 بچے ایسے تھے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. ان بچوں میں جو سب سے محبوب بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کا ذکر ہے کہ وہ حضرت مسیح کو بہت پیارے تھے، اور حضرت اماں جان کو بھی ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. کافی عرصہ بیمار رہے ہیں، اور ان کی وفات جب ہوئی ہے تو حضرت اماں جان نے بے اختیار جو سب سے پہلا کلمہ اپنی زبان پر لا کر بیان کیا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے. اس پر حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی رضا پر جو ہے وہ اپنی مرضی کو قربان کیا ہے اور اپنی خواہشات کو دبایا ہے، تو حضور نے فرمایا ہے اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اس پر آپ فرماتی ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں. اسی موقع پر خدا تعالیٰ نے پھر الہاماً حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا خدا خوش ہو گیا. تو آپ فرماتی ہیں، حضرت اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک چھوڑ اگر 2000 مبارک بھی فوت ہو جاتے تو جو انعام خدا تعالیٰ نے مجھے اس الہام کے ذریعے سے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے. تو یہ ہے وہ رضا کے نمونے جو دور آخرین میں بھی ہمارے سامنے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں. ایک بات حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی میں بیان کر کے یہاں پر اپنے جواب کو ختم کروں گا. آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بیان کیا جاتا ہے عبدالقیوم. خسرہ کے مرض میں مبتلا رہ کر کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کی عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے، شاید 1 ماہ کم تھا اس سے. تو اس موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس کا ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے. حضور کے الفاظ ہی میں پڑھ دیتا ہوں. حضور نے جب بچے کو لحد میں اتارا گیا ہے تو اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا ہے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میں نے بچے کا منہ اس واسطے نہیں کھولا تھا کہ مجھے کچھ گھبراہٹ تھی، بلکہ اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ چوما تھا اور آپ کے آنسو بہہ نکلے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدح کی اور فرمایا کہ جدائی تو تھوڑی دیر کے لیے بھی پسند نہیں ہوتی، پر ہم خدا کے فضلوں پر راضی ہیں. اسی سنت کو پورا کرنے کے واسطے میں نے بھی اس کا منہ کھولا اور چوما. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور خوشی کا مقام ہے کہ کسی سنت کے پورا کرنے کا موقع عطا ہو. تو حضور نے اس لمحات میں بھی خدا تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کی سنت کی پیروی کی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضا کو عملاً اپنے نمونے سے لوگوں کو دکھا کر یہ نمونہ قائم کیا اور ہمارے لیے بطور مشعل راہ ایک بات قائم کی ہے. اور حافظ صاحب بلا شبہ اسی طرح ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا پھر فضل جو ہے، ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک بچے کی جب روح قبض کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کہ کیا تم نے اس کے دل کا جو پھل ہے، جو گوشہ ہے، خوشہ ہے، وہ تم نے قبض کر لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے قبض کر لیا. تو کہتے ہیں اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ حامدہ اللہ، اس نے تیری حمد کی ہے اور تیری رضا پر راضی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، اور اس گھر کو سمو بیت الحمد، اس کو بیت الحمد کا نام دو، اس کے لیے وہ گھر بناؤ. اور حافظ صاحب دیکھیں، مسلمان ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سب کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی اختیار تو نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا. وہ مومن ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، دہری ہے، کچھ بھی ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے. لیکن ایک مومن جو ہے اس کو یہ تسلی ہے کہ اگر میں اس پر صبر کروں تو پھر بھی مجھے انعام اجر ملنا. دوسرا آدمی جو ہے وہ جزا فضا کرے، اس تکلیف اس کو بھی وہی ہے، اس کا بھی بیٹا پاس نہیں رہا، اس کا بھی پاس نہیں رہا، تو دونوں ایک ہی حالت میں ہے. لیکن یہ اگر اس خیال سے اور اس یقین سے صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اس کے جو ہیں وہ انسان کو دنیا میں بھی بدلے ملتے ہیں اور اس کے دل کو ایک تسلی بھی ہوتی ہے. وگرنہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فراق میں ساری عمر جو ہے گھلتے رہتے ہیں. اگر یہ انسان کو صبر حاصل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی وہ اس نے لے لی واپس، میرا اس میں اختیار کیا تھا،
تو انسان غم کی اس کیفیت سے بھی باہر نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہر طرح سے جو ہے چونکہ یہ بات ہو رہی ہے جی خاص تو جو ذکر کیا ہے محترم مشہور صاحب نے کہ حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کا جو بچہ فوت ہوا اور انہوں نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، آن صلی نے اس پہ جو بشارت دی، وہ جو اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ اسی رات جو ان کا تعلق قائم ہوا اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعم البدل عطا کیا. اور بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عبداللہ جو بچہ تھا اس کو آگے 12 بیٹے عطا کیے. اور میں ایسی سوچ رہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد فوت ہوئے، ویسے تو 5 بچے فوت ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بشر اولاد میں سے اس لحاظ سے زندہ بچنے والی بڑی اولاد تھی، 23 بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. تو یہ ایک ظاہری نعم عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت وہ جو بیت الحمد کی بات کی، حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہوا تو تدفین ہونے کے بعد نماز کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ نماز شروع کر دی، نماز بالجہر تھی تو کافی دیر الحمدللہ نہیں شروع کی، سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں شروع کی. پیچھے سے لوگوں نے سبحان اللہ کہا تو بعد میں حضرت صاحب نے سورۃ فاتحہ شروع کی اور نماز پڑھائی. اور اس کے بعد بتایا جو وہاں پہ موجود تھے کہ میں اس لیے الحمدللہ شروع نہیں کر رہا تھا کہ بچہ فوت ہوا تھا میرا، تو میں اپنے دل کی کیفیت کو اس میں لانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ جب میں کہوں تو میری دل کی کیفیت یہی ہو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس پہ جو اس کی امانت تھی وہ میرے سے لے گیا ہے، میرے دل میں کوئی ملال نہ ہو، اس لیے میں وہ کافی دیر تک اس میں رہا. اور جب میری یہ کیفیت ہوئی تب میں نے الحمدللہ کہا. تو یہ اور حمد کا تعلق، تعریف کا تعلق تو خوشی سے ہوتا ہے. جی بالکل، کہ جب بندہ اس بات پر راضی ہو تبھی کرے گا. جی بالکل.